اونٹ کی اوجری رکھی جاتی ہے، آپ نے بدوا دی، لیکن 3 موقع پر آپ نے آمین فرمائی اور جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے سردار بدوا دے رہے ہیں، اور بدوا کے بعد کہہ رہے ہیں راغبان پوہو، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس نے ماہ رمضان پایا اپنی مغفرت نہ کروائی، جس نے والدین کو پایا اپنی مغفرت نہ کروائی، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ ایمانی بھائیوں، کچھ لوگ وہ نہیں ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آج بھی مغفرت کا پروانہ نہیں ہے۔ ایمانی بھائیوں، زانی کا کوئی مغفرت کا پروانہ نہیں ہے، شرابی کو کوئی مغفرت کا پروانہ نہیں ہے، کینہ پرور کو کوئی مغفرت کا پروانہ نہیں ہے، گستاخ رسول کو کوئی مغفرت کا پروانہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ روزے دار بدر آئے ہیں، یاد رکھنا قرآن نے بیان کیا، یہ تھکے ہوئے آئے ہیں، یہ پیاس کو چھوڑ کر آئے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کے مطابق آئے ہیں، اور اس کا استقبال فرشتے کر رہے تھے، سمندر کی مچھلیاں دعا کر رہی تھی، یہاں تک کہ افطاری کے وقت میں ان کے مرحومین کی ان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہم اس صف میں شامل ضرور ہیں۔ ایمانی بھائیوں، رمضان گزر گیا، لیکن کچھ لوگ اگر آج بھی اس حدیث کے مصداق بنے ہوں گے جس کو حضرت جابر اور حضرت کعب بن عجرہ نے بیان کیا، ہلاک اور برباد وہ انسان جس نے ماہ رمضان میں بھی خطا نہیں چھوڑی۔ آج میری ایمانی بھائیوں، آج ہمارے برادران وطن ہمارے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں۔ مجھ سے پچھلے دنوں ایک نے سوال کیا، لیکن میں حیران ہو گیا کہ 25 سال سے وہ شخص روزہ رکھ رہا ہے لیکن ایمان والا بھائی نہیں ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ وجوہات کیا ہے، اس نے کہا میں نے اس کی پریکٹس کی 2000 کے اندر، اور پریکٹس کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ ماہ رمضان کے روزے جب ایمان والا پانی چھوڑتا ہے اور ایمان والا اللہ کی اطاعت کے مطابق، میری کہیں بیماریاں ختم ہوئی اور کہیں بیماریوں کا علاج ہوا اور ہماری روحانیت بھی تیز ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یاد رکھنا، ہم فرشتوں کی صف میں شامل ہوتے ہیں، پھر فرشتوں کی صف میں یہ ملکوتی صفت ہے، فرشتوں کی صف میں شامل ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو ایک نظام دیا ہے، جس نظام کے مطابق ان فرشتوں کو اللہ کی طرف سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کھانا بھی نہیں ہوتا، کوئی رکوع میں ہوتا، کوئی سجدے میں ہوتا، لیکن جب ہم اس صف میں شامل ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے سامنے سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیں ہم جبرائیل علیہ السلام کی اس صف کے مصداق نہ ہوں کہ آپ نے فرمایا خاک آلود ہو جائے وہ انسان، خاک آلود ہو جائے اس کا نام جس نے ماہ رمضان کو پایا۔ ایمانی بھائیوں، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ رمضان تحفہ ملا ہے امت مسلمہ کو۔ مجھ سے کل غیر مسلم بھائی پوچھ رہا تھا، کل تھوڑی دیر ہمارا مکالمہ ہوا، اس نے کہا تم مجھے اپنے روزے کے بارے میں بتاؤ، ہم بھی نوراترے رکھ رہے ہیں۔ میں نے اس سے 2-4 سوال کیے، اس نے مجھے ایک بات کہی کہ بالکل ہم بھی رکھ رہے ہیں لیکن اناج نہیں چھوڑ رہے، لیکن یہ کھانا پینا چھوڑنا تمہیں کتنا برداشت ہے؟ میں نے کہا یہ مارچ کا مہینہ ہے، ہم نے تو جون کے مہینے میں 18 گھنٹے چھوڑا ہے۔ جب انسان کو مالک سے تعلق ہوگا وہ انسان کسی بھی در پہ تیار ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان جاتے جاتے دہڑے مار مار کر روتے تھے، اللہ تیری معرفت کا مہینہ تھا، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مہینہ تھا، اللہ تو نے ہمیں وہ مہینہ نصیب فرمایا تھا کہ جس سے ہم آپ کی اطاعت کرتے تھے اور اس کے باوجود وہ فتح بھی پاتے تھے، وہ ملکوں میں بھی پھیل جاتے تھے، وہ حکومت بھی کرتے تھے، وہ شادی اور بیاہ بھی کرتے تھے۔ ان پر کچھ پابندیاں ایسی بھی تھی جو آج کے زمانے میں ہم پر نہیں ہے۔ ان کو اپنی اہل و عیال کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ملاقات کا اجازت نہیں ملتی تھی، لیکن یاد رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان ہوتا تھا تو آپ صحابہ کو گرمی کے زمانے میں کبھی کبھی ملک